اکثر روحانی وظائف کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ہمارے تمام مسلمان بھائی، ہماری تمام اسلامی بہنیں رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ روزے تو رکھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ روزے رکھنے کے آپ کو کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں؟ اور ویسے بھی روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم سے کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں ان دوستوں کو یہ بات بتلاتا چلوں جو کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ان کو بتاتا چلوں کہ آج میں آپ کے ساتھ روزہ رکھنے کے 13 طبی فوائد شیئر کروں گا، جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور ان فوائد کو سننے کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر روزے کو ترک کرتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جان بوجھ کر روزے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ گنتی کے 30 دن ہیں، ان 30 دنوں نے ایسے گزر جانا ہے جیسے ہم لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ تو چلے اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے۔ دوستو، ویسے تو روزہ رکھنے کے بہت زیادہ طبی فائدے ہیں، لیکن آج ان بہت زیادہ فوائد میں سے میں 13 فوائد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ معدے کی ہر طرح کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اسٹومک، جسے معدہ کہتے ہیں، اس کی تکالیف، اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اور نظام ہضم یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کا دوسرا فائدہ دوستو، اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ شوگر کا مریض ہے، کولیسٹرول کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی برکت سے شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا یعنی کہ ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ کم رہتا ہے، بلکہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ دوستو، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اس کے جسم کو تھوڑا سا آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے دورے میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور دل کو آرام پہنچتا ہے۔ اچھا جی، روزہ رکھنے کا چوتھا فائدہ، آج کل دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن چکا ہے، کوئی گھر میں تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی کہ ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے کہ جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس کا پانچواں فائدہ جو کہ بہت بڑا فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے موٹاپے میں کمی۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کے جسم میں جو اضافی چربی ہے وہ چربی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بندے کی موٹاپے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا چھٹا فائدہ، بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا ساتواں فائدہ، روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت قوت مدافعت یعنی کہ ریزسٹنس پاور زیادہ ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کا آٹھواں فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، اکثر ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوں تو ہمارے ذہن میں مختلف خیالات چلتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ذہنوں سے برے خیالات نکلتے ہی نہیں۔ لاکھوں کوششیں کرنے کے باوجود بھی ان کے ذہنوں میں برے خیالات چلتے رہتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں نے یہاں تک بتلایا کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز کے دوران بھی ان کے ذہنوں میں برے خیالات چلتے ہیں۔ تو دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ برے خیالات سے دور رہتا ہے اور اس کا ذہن صاف اور پاک رہتا ہے۔ روزہ رکھنے کا نواں فائدہ، یہ فائدہ شوگر کے مریضوں کے لیے ہے جو انسولین کا استعمال کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتنی زیادہ ہمت پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں وہ 10 mm انسولین کا انجیکشن لگاتے تھے یا پھر 10 mm انسولین کی گولی کھاتے تھے،
वही रोज़े की बरकत से वो इंजेक्शन 5 mm या गोली 5 mm की खाते हैं। इतनी ज़्यादा बरकत है रोज़े में। दोस्तों, रोज़ा रखने का 10वां फ़ायदा। अब जब बंदा आम दिनों में कुछ ना कुछ खाता रहता है, लेकिन आजकल तो देखा जाए कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लोग खाते हैं, जिसकी वजह से उनके जिगर के गिर्द चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे जिगर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिगर को खून पैदा करने में मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जिगर जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, रोज़ा रखने से जिगर के इर्द गिर्द जमा शुदा चर्बी कम हो जाती है। रोज़ा रखने का 11वां फ़ायदा। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन बच्चा पैदा करती हैं, लेकिन उसके साथ उन्हें छाती का कैंसर हो जाता है। लेकिन रोज़े में इतनी बरकत है कि इस अमल की बरकत से खाल और छाती के कैंसर का खतरा कम रहता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का 12वां फ़ायदा, असाबी अमराज में बेहतरी आ जाती है। अब असाबी अमराज क्या हैं? जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का कोई ना कोई मर्ज़ जिसमें आप मुब्तला हो, अल्लाह ताला उस मर्ज़ से आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाता है। और रोज़ा रखने का 13वां फ़ायदा, हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो अक्सर हमारी ये शिकायत रहती है कि हमारी छाती पे जलन हो रही है, पेट के अंदर मरोड़ वगैरह उठ रहे हैं या पेट में दर्द है, यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ मसले मसाइल हमारे साथ होते रहते हैं। तो रोज़ा रखने की बरकत से ये जो जलन वाला अमल है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस्म में जलन पैदा करने वाले मुरक्कबात कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रोज़ा इतनी बड़ी इबादत भी है और रोज़ा रखने से इतने ज़्यादा फ़ायदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। ये तो मैंने सिर्फ आपके साथ 13 फ़ायदे शेयर किए, लेकिन रोज़ा रखने के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। आप अगर किसी रोज़ेदार को रोज़ा खिलवाते हो तो अल्लाह ताला आपको भी उतना ही अजर अता करेगा जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा रखने वाले को अता करता है। दोस्तों, रोज़े को जानबूझकर हरगिज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो बंदा या बंदी जानबूझकर रोज़ा तर्क करे, उसके बाद अगर वो सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखते रहे तो वो उस रोज़े के अजर तक नहीं पहुंच सकते। ये रोज़ा रखने का इतना ज़्यादा अजर है। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना है, 30 दिन हैं, पता भी नहीं चलना कैसे गुजर गए। और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी। हर बंदा आसानी के साथ रोज़ा रख सकता है। दोस्तों, ये नॉलेज की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि सवाब की नीयत से इस वीडियो को आप अपने अजीज़ों के साथ, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें खुशू खुजू के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, इसे सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके इंशाअल्लाह। फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।